عائشہ نے جیسے ہی قبول ہے کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، دروازہ زور سے کھلا اور ایک آواز گونجی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ عائشہ کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حمزہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ مولوی صاحب وہیں رک گئے۔ آپ کون ہیں؟ حمزہ کے والد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ شخص آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں وہ ہوں جو آج یہاں سچ لے کر آیا ہوں، وہ سچ جو آپ سب چھپا گئے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے نظریں جھکا لی جیسے وہ پہلے ہی جانتی ہو کہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ کون سا سچ؟ حمزہ نے سیدھا سوال کیا۔ وہ شخص سیدھا عائشہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم خود بتاؤ گی یا میں سب کے سامنے بتاؤں؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ہر سانس جیسے رک گئی ہو۔ میں نہیں جانتی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ کی آواز بہت دھیمی تھی۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں تلخی تھی۔ اچھا تو پھر میں بتا دیتا ہوں۔ وہ حمزہ کی طرف بڑھا۔ آپ جس لڑکی سے نکاح کرنے جا رہے ہیں، اس نے پہلے بھی ایک نکاح کیا تھا اور وہ بھی چھپایا گیا۔ یہ سن کر جیسے وقت رک گیا۔ یہ جھوٹ ہے، عائشہ نے فوراً کہا، مگر اس کی آواز میں وہ یقین نہیں تھا۔ حمزہ کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ عائشہ خاموش ہو گئی۔ وہ شخص بولا، صرف نکاح نہیں، طلاق بھی ہو چکی ہے، اور وجہ لڑکی نے خود یہ رشتہ ختم کیا، مگر کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ کیوں۔ بس عائشہ چیخ پڑی، آپ کو کوئی حق نہیں، حق ہے مجھے۔ وہ شخص بھی بلند آواز میں بولا، کیونکہ وہ لڑکا میرا بھائی تھا۔ حال میں ایک ہلچل مچ گئی، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ عائشہ سچ کیا ہے؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں میرا نکاح ہوا تھا، اس نے بمشکل کہا۔ یہ سن کر عائشہ کے والد کا سر جھک گیا۔ تم نے ہمیں بھی نہیں بتایا؟ عائشہ نے نظریں چرا لی۔ میں ڈر گئی تھی۔ حمزہ نے آہستہ سے پوچھا، اور طلاق؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے خود لی تھی۔ کیوں؟ حمزہ کی آواز میں اب سختی آ چکی تھی۔ وہ شخص آگے بڑھا، کیونکہ یہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے بھائی نے اسے بہت چاہا، مگر یہ چھوڑ کر چلی گئی۔ ایسا نہیں ہے، عائشہ نے فوراً کہا۔ وہ رشتہ ٹھیک نہیں تھا، میں خوش نہیں تھی۔ تو سچ بتا دیں، حمزہ نے بات کاٹ دی۔ تم نے سب کچھ کیوں چھپایا؟ عائشہ کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس کی خاموشی سب کچھ بتا رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں بتاؤں گی تو کوئی مجھ سے نکاح نہیں کرے گا۔ وہ رو پڑی۔ میں بس ایک نیا آغاز چاہتی تھی۔ حمزہ نے نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ تھی۔ نیا آغاز، جھوٹ کی بنیاد پر؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ عائشہ نے سر اٹھایا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس سچ نہیں بتایا۔ یہی تو مسئلہ ہے، حمزہ نے پہلی بار بلند آواز میں کہا۔ نکاح اعتماد پر ہوتا ہے، اور تم نے شروع ہی چھپانے سے کیا۔ حال میں بیٹھے لوگ اب کھل کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ عائشہ کی ماں روتے ہوئے بولی، یہ ہماری بیٹی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، مگر اس کا دل صاف ہے۔ حمزہ کے والد نے سختی سے کہا، دل صاف ہوتا تو سچ نہ چھپاتی۔ خاموشی پھر چھا گئی۔ حمزہ نے کچھ لمحے آنکھیں بند رکھی، جیسے خود کو سمجھا رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ حمزہ پلیز ایک موقع دے دو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حمزہ نے سر ہلایا، یہ موقع دینے کی بات نہیں ہے،
یہ اعتماد کی بات ہے اور وہ پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ مولوی صاحب نے خاموشی سے اپنی کتاب بند کر دی۔ نکاح رک گیا۔ لوگ آہستہ آہستہ اٹھنے لگے، کچھ ہمدردی سے دیکھ رہے تھے، کچھ تنقید سے۔ وہ شخص جو سچ لے کر آیا تھا خاموشی سے مڑ کر چلا گیا۔ عائشہ وہیں بیٹھی رہ گئی، جیسے وقت اس کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور دھیمی آواز میں کہا، سچ چھپانے سے کبھی ختم نہیں ہوتا، بس دیر سے سامنے آتا ہے، اور آج وہ دیر ہو چکی تھی۔